السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں لائٹ اپ پچھوا پوڈ کاسٹ کی سیریز اسلامی معاشرت. آج ہے 5واں ایپیسوڈ. آج کے موضوع ہیں کھانا پینا، زیب و زینت اور صحت اور صفائی. اور اس کے علاوہ اگر وقت ہوا تو ایک اور 2 ٹاپکس بھی اس میں شامل کر لیں گے آج. ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں. حرام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ بتا دیا کہ 4 چیزوں کے متعلق بتایا کہ وہ حرام ہیں، اور وہ ہیں مردار یعنی کہ مرا ہوا جانور یا گوشت اس کا، بہتا ہوا لہو یعنی بہتا ہوا خون، سور کا گوشت یعنی کہ پگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور چوتھی وہ چیز ہے جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے. لیکن اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھی تھوڑی رعایت دی ہے، یا حالت مجبوری ہو تو اس میں آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں. لیکن منسوب کرنا جو ہے، میرا خیال ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو کسی بھی لحاظ سے غلط ہے. باقی 3 چیزیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ اللہ نہ کرے کسی کو کھانی پڑیں مجبوری میں ایسی چیزیں، لیکن اس کی اجازت دی ہے. اور اس طرح اجازت دی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ وہ مجبوری بہانہ بنائیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اللہ کے قانون کے خلاف جانے کی غرض سے کریں، کہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی سرکشی کرنے کی غرض سے کریں. ٹھیک ہے. دوسری اسی میں بات آ جاتی ہے کہ خوشگوار چیزیں ہونی چاہیے. جب کھائیں تو وہ چیزیں خوشگوار ہونی چاہیے، کھانے کی پینے کی ساری جو شے ہوتی ہیں، اور دیکھنے میں بھی اچھی ہونی چاہیے، سونگھنے میں، دیکھنے میں پلیزنٹ ہونی چاہیے، آپ کا دل چاہنا چاہیے. جیسے کہ اللہ نے ہمیں پھل اور سبزیاں اور اتنی چیزیں دی ہیں جن کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ وہ اتنی زبردست رنگ کی ہے، یا اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہے، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ حلال ہے اور خوشگوار ہے اسے کھائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ بات آ جاتی ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کو خام خواہ سے حرام مت بنا دیں. ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پسند تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 4 چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں اگر اس زمرے میں وہ نہیں آتی ہیں تو پھر وہ حرام نہیں ہیں. صرف آپ کے کہنے سے یا آپ کے اس کو اظہار کرنے سے کہ یہ حرام ہیں، حرام نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اب اور اس کے علاوہ ہم کہیں گے کہ ہاں، حلال اور خوشگوار کا بھی اللہ نے کہا ہے کہ بیلنسڈ ہونا چاہیے، یعنی اعتدال میں ہونی چاہیے. کھائیں اور پئیں، لیکن اللہ نے حکم دیا اسراف مت کرو اس میں. ٹھیک ہے. یعنی ایکسٹرا ویگنزا نہیں ہو، اوور اینڈ ابو نہیں جانے کی ضرورت. زیادہ جسے کہتے ہیں نا اوور ہی ہو گئے ہیں، وہ اوور نہیں ہونا چاہیے. بات یہ اس لیے صحیح ہے کہ ہم سب کر جاتے ہیں، نہ کمی اس میں بہت ہونی چاہیے نہ اس میں زیادتی کہ اوور آپ جو ہے نا کھا رہے ہیں یا پریزنٹ کر رہے ہیں جسٹ شو مارنے کے لیے ہاتھ سے، وہ نہیں ضرورت. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھانے پینے میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ مل کے بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. اور آپ کو اگر الگ سے کھانا پڑے تو وہ بھی ٹھیک ہے. میز پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، زمین پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ سکتے ہیں. کوئی ایسا خام خواہ کے ایشوز نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ یہ ایشوز نہ بنائیں، کیونکہ لائف جو ہے، زندگی جو ہے، وہ کافی امتحان میں ہمیں ویسے ہی ڈالتی رہتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ہلکی پھلکی فضول چیزوں میں ڈل جائیں کہ یہ نہیں ٹھیک یا اس کو کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اس کو یوں لے لیں کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں. وہ کیسے؟ خام خواہ کی چیزوں میں پڑے بغیر. اب ہم بات کرتے ہیں زیب و زینت کی بات، کہ اس میں بھی ہم کافی مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں کہ کیسے پہنیں، کیا نہ پہنیں، زیادہ شوق پہنیں نہ پہنیں.
تو اللہ نے جو بتا دیا کہ وہ بھی ایک لیول، ایک جو اس کا ایک بیلنس ہے وہ ہونا چاہیے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشنما چیزیں پہنیں، ایک دوسرے کو پلیزنٹ لگنا چاہیے، ایک دوسرے کو خوشنما لگنا چاہیے. آپ پہن کے آئیں تو ہمیں اچھا محسوس ہو، یہ نہیں لگے کہ یہ اوور ہی پہنا ہوا ہے یا بہت ہی اتنا زیادہ کام والا کام، یا جیسے مجھے زیادہ نہیں پسند. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبھی نہ کریں، لیکن مناسب ہونا چاہیے، ہلکا. اور آپ بھی بتائیں آپ کی کیا پسند ہے. تو لباس جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. آپ کو جہاں جہاں آپ کو کور کرنا چاہیے اپنے جسم کو، اس میں اب ابھی فردر میں نہیں ابھی جاتی، لیکن آپ کو سمجھ ہے کہ ایک ماڈسٹ طریقے سے، ایک تمیز طریقے سے، ایک سویلائزڈ مینر میں آپ کا جسم کورڈ ہونا چاہیے. اور اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو آپ ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں گے تو وہ اچھا بھلا کور کرتے تھے پہلے، اور وہ بڑا اچھا ڈریس اپ بھی ہوتے تھے. بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہو جاتا ہے. اس وقت ہم یہ بات کریں کہ کیسا لباس ہونا چاہیے. صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوشگوار سا ہونا چاہیے، اچھا لگنا چاہیے اس کو دیکھ کے، خوشنما جس کو کہتے ہیں ہونا چاہیے، اور خوبصورت بھی ہونا چاہیے. اس میں حسن اور زیبائش کے انگریڈینٹس ہونے چاہیے. جس طرح ہم کھانے پینے میں کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز زیادہ ہو جائے، لیٹ سے اگر ہم نے نمک ہے، بڑا کامن بات ہے کہ اگر نمک تیز ہو جائے تو کھانا اچھا نہیں لگے گا، اور بہت نمک کم ہو، بالکل پھیکا ہو، تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا. تو اس میں بھی ہر شے میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ شے بہترین ہوتی ہے جس میں حسن اور تناسب دونوں ہوں. ٹھیک ہے. اب بات رہے گی باقی کہ ہمارے اللہ نے ہمیں اتنا جو جگہ دی ہے ہر چیز کو کرنے کی، اس میں ساتھ ساتھ اگر یہ بتایا ہے تو خوبصورت لگنا بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہ آپ ہر وقت وہ بوسیدہ سے لگیں یا ڈپریسڈ لگیں یا ڈاؤن لگیں. آپ خوشگوار برائٹ طریقے سے تیار ہو سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوشبو آنی چاہیے. آپ اچھے خوشبو لگائیں. آئی وڈ سے کہ کیمیکلز والی نہ لگائیں زیادہ، لیکن تھوڑے مناسب قسم کی. آج کل بڑی زبردست وہ ملتے ہیں آئلز، ایجپشن آئلز، عود، تو ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں اچھی خوشبوئیں ہوتی ہیں. بہرحال، اور صحت اور صفائی کا موضوع آ جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں صحت کا خیال رکھنا پہلے ضروری ہے. یعنی کہ علم اور صحت، پہلے صحت ہوگی تو پھر آپ علم جو ہے اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جسمانی قوت ہوگی، آپ مینٹلی، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ بیلنسڈ ہوں گے، صحت میں ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں آپ کو تنگ کر رہا ہوگا، یا آپ کو آتا ہوگا. مسئلے تو آئیں گے لیکن اس کو آپ کو مینیج کرنا آتا ہے. ہاؤ ٹو مینیج یور سیلف، آپ اپنے آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں وہ آتا ہو، تو پھر آپ کوئی بھی ذہنی چیز جو سیکھنے لگیں یا علم حاصل کرنے لگیں تو وہ آپ زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہے نا؟ جیسے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اس حالت میں تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بات اصل میں یہ آ جاتی ہے کہ جب بیماری آتی بھی ہے تو اس میں یہی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ آپ بہتر ہوں گے، آپ کو اللہ شفا دے گا، اور اللہ شفا دیتے ہیں. اب جیسے کہ قرآن میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ شفا ہے. ایک مثال لے لیتے ہیں شہد کی، تو اس کا بھی ذکر ہے. اب علاج جو ہوتا ہے انسان کو بیماری کا کرنا چاہیے، اور وہ بھی ایک طریقے سے کرنا چاہیے. تو اگر آپ اس کا صحیح علاج کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اس کو توجہ سے کرتے ہیں، تو
اور صرف دوائیوں پہ منحصر نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ جی صرف دوائیوں سے آپ ٹھیک ہوں گے. آپ کو اپنی جو اللہ نے آپ کو ول پاور دی ہے، جو آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اندر روحانی، اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بیماری کیسی ہے. اس کو کوئی بھی بیماری ہو اس کو ویسے تو ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن پھر اس کو اکارڈنگلی ڈاکٹر سے، میڈیسن سے جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو ویسے ہینڈل کرنا چاہیے. تو صحت کے لیے بھی صفائی کی بہت ضرورت ہے. اب یہ بھی ایک ہمارا ٹاپک ہے کہ صفائی جو ہے وہ ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں نصف ایمان ہے، اور نیچے اس کے جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے خوب گند کچرا پڑا ہوتا ہے. تو اس لیے صحت اچھی رکھنے کے لیے آپ کا اپنا آپ صاف ہونا چاہیے، آپ کا گھر، آپ کا گرد و نواح جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کے ٹاؤنز، کمیونٹیز، دیہات، آپ کا گاؤں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، شہر، وہاں پر صفائی ہونی چاہیے. قرآن میں ایک لفظ ہے، میرا خیال ہے عربی میں ہے، متحرین. متحرین کے معنی صرف یہی نہیں کہ انسان جسم اور کپڑوں کی صفائی رکھے، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ انسان اپنے دل اور دماغ کو بھی برے خیالات سے پاک اور صاف رکھے. یہ ایک چھوٹا سا ایک اور ایکسٹرا انفارمیشن ہے کہ صرف جسم اور کپڑوں کو صاف رکھنا کافی نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دل اور دماغ کو پاک اور صاف کیسے رکھ سکتے ہیں. وہ ہم ایسے رکھ سکتے ہیں کہ کچھ عادات ہیں، کچھ بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں جس میں ہم پڑ جاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہ جسم کے لیے اچھی ہیں، نہ ذہن کے لیے، نہ دل کے لیے، نہ معاشرے کے لیے، نہ ہماری فیملیز کے لیے، نہ ہی ہمیں یہ طاقتور یا اسٹرانگ بناتی ہیں، اور بلکہ ہمیں الٹا کمزور اور نیسیسریلی خام خواہ ہمیں بہت ہی جذباتی اور ہر بات پہ زیادہ ہی ویک بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی بات میں اب کروں گی تھوڑی سی. مثلاً شراب اور جوا، اللہ نے ہمیں ان دونوں چیزوں سے دور رہنے کو کہا ہے. خمر کا لفظ آیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے، ان کو مخاطب ہو کے اللہ نے کہا ہے کہ خمر جو ہے یہ اچھا ایک پروڈکٹ نہیں ہے جس کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں. فائدہ کیا ہے مجھے یہ کوئی بتا دے، آپ ضرور مجھے بتائیں کہ اس سے آپ کیا بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، کون سی کوالٹیز آ جاتی ہیں آپ میں. ٹھیک ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، جتنی کوشش ہو اس سے ہم بچیں، کیونکہ یہ عمل نیگیٹو ہے، شیطانی ہے. شیطان از نیگیٹیوٹی، اور وہ آپ کو کمزور کرتا ہے، آپ کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. کیونکہ خمر کے جو معنی ہیں وہ ہیں عقل پر پردہ ڈال دینا یا ڈل جانا. تو شراب کو خمر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی جو عقل ہے وہ نشے میں اس کے ایسے کچھ ریشنل یا وزڈم سب آپ لوز کر جاتے ہیں، آپ کھو دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کے لیے بہتر ہے کہ اس سے دور رہے. اب یہ ٹیسٹ ہے تو یہ ہمیں اس پہ لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے اپنی اندر کی ذات سے کہ بھئی ہم اس سے کیسے دور رہیں. تو تمام ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو نشہ آور ہوتی ہیں، جس سے آپ کی عقل جو ہے وہ معوف ہو جاتی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. اسی طرح میسرہ کے عام معنی جوا ہے. جوئے سے دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساری چیزوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، آپ کے گھر کا، آپ کے ماحول کا، آپ کے پیسوں کا، آپ کی دولت جو ہے وہ آپ اس کے نشے میں آپ سب لٹا جاتے ہیں. اور اس کا بھی کوئی اچھا رزلٹ کبھی نہیں دیکھا، وہ بھی آپ کے سامنے بہت سی ایگزامپلز ہیں، ویسٹ میں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں. سو اس سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے. تو یہ جو چڑھاوے دینا قبروں پر، یا یہ جو ساری ہماری رسومات بنی ہوئی ہیں نا، پاکستان میں بھی ہیں اور آئی ڈونٹ نو اور کہاں کہاں ہیں، لیکن مجھے تو پاکستان کا پتہ ہے، سعودیہ میں نہیں ہے جہاں تک مجھے سمجھ ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے ابھی تک.
تو سعودی عربیہ میں. پاکستان میں یہ کافی ہماری عام عادت ہے، اور کچھ ہم ان غلط رسومات میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ ٹوٹلی اگینسٹ اسلام ہے. یہ یاد رکھیں آپ لوگ. جو مرضی کوئی کہے یہ آپ قرآن کی روح سے دیکھ لیں، یہ ٹوٹل نو ہے، یعنی کہ غلط ہے چڑھاوے دینا یا ان پہ جانا. تو جو یہ کر رہا ہے اس کو میرا خیال ہے وہ اگنورنٹ ہے، وہ غفلت میں ہے، اس کو اس میں سے نکلنا چاہیے. تو بیسیکلی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب آپ کر رہے ہیں اپنی جو بھی کھانا پینا ہو، یا ہندوؤں میں بھی روایت ہے وہ بھی بتوں کے سامنے جا کے کھانا رکھتے ہیں، یہ کوکونٹ کو توڑتے ہیں اور اس طرح کی کافی چیزیں کرتے ہیں. بہرحال تو یہ سب منع ہے ہمارے دین میں. اس کے علاوہ فال نکالنا، جو کہ وہ بھی بڑی ہماری آج کل تھوڑی پریکٹس میں آ گیا. یہ جو ٹیرو کارڈز ٹائپ چیزیں ہیں اور ان پہ چلنا، کیونکہ قرآن کریم نے اسے ناجائز قرار دیا ہے فال نکالنے کو، اس لیے کہ وہ اللہ نہیں چاہتے کہ انسان معاملات کے جو اپنے فیصلے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اور عقل کو استعمال کیے بغیر کریں. تو عقل اور سوچ کر باہمی مشورے سے کرنا چاہیے سارے کام. فال وغیرہ نکالنا جو ہوتا ہے وہ قرآن اندازی کرنا، اس پہ فیصلے کرنا، یہ اکارڈنگ ٹو میرا خیال ہے کچھ جگہوں پہ پڑھا ہے میں نے کہ یہ اسٹوپیڈیٹی ہے، یہ بیوقوفانہ حرکت ہے. لاٹری ڈالنا بھی یہ انسان کی عقل کی توہین ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ آج کل جس طرح بھی لاٹری ڈالیں اس کا شمار بھی وہ قرآن اندازی سٹائل میں ہوتا ہے نا، لائک آپ نے ڈالا اور پھر لاٹری جو ہے وہ نکلے نہ نکلے اور آپ امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عجیب سا عالم ہے. تو اللہ نے ہمیں تو کہا ہے کہ مطلب آپ اپنی محنت سے اور اپنا عقل سے کام کریں، اور وہ آپ کو شورٹی بھی دے گا اور آپ کو ڈگنیٹی بھی دیتا ہے. تو جی ابھی کے لیے پھر ہم اتنا ہی کرتے ہیں. اگلے لیسن میں آپ سے انشاءاللہ اور بات ہوگی. مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں جس میں ہم بول چال کیسے ہمیں کرنی چاہیے. اس سے ہم دل، دماغ اور اپنی ہیبٹس ٹھیک رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے لوگ اور بے حیائی کی باتیں نہ کریں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو قرآن میں بھی کئی جگہوں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس سے اپنانا ہے تاکہ آپ یہ ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گرد و نواح، اپنے ماحول، اپنے ملک اور جہاں بھی ہم رہیں اس میں ایک اچھی روش قائم کریں اور اچھا معاشرہ قائم کریں. سب کے لیے اتنا ہی.